الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته برحمتك آمین یا رب العالمین. سامعین محترم، آج ہم لوگ تھوڑی تاخیر کے ساتھ، جس کے لیے میں پیشی سے معذرت چاہتا ہوں پہلے ہی، کیونکہ یہ ہمارے جو سیشنز ہوتے ہیں یہ رات 10 بجے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی انشاءاللہ ہر دن جو ایک تسلسل اور ایک دوام جو چل رہا ہے برقرار، اس کو کنٹینیو کرتے ہوئے آج ہم لوگ سورہ اعراف کا 21 پڑھنے جا رہے ہیں، اور اب صرف اور صرف 3 رکوع رہ گئے ہیں، اور پھر انشاءاللہ العزیز یہ سورہ مبارکہ بھی اپنے اختتام کی طرف جائے گی. اور جو کل کی نشست ہے وہ بھی بہت اہم ہے، اور وہ انشاءاللہ 10 بجے ہم لوگ کوشش کریں گے کہ اپنے ٹائم کے حساب سے سٹارٹ ہو جائے. تو اب ہم لوگ بسم اللہ کرنے جا رہے ہیں، اور یہاں یہ بات یاد رکھیے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا جو معاملہ ہے اس کو سمیٹ کے کنکلوڈنگ انداز یہاں اس آئیں گے، جہاں تک اس سے پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ایک بچھڑے کی پرستش اور عبادت کرنا شروع کر دی تھی، جس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا تھا کہ ہر قبیلے کا بندہ ایسے لوگوں کو مارے گا جن لوگوں نے اس جرم کا ارتکاب کیا. تو گویا کہ وہاں بھی قوم 3 حصوں میں ٹوٹ گئی تھی، ڈیوائیڈ ہو گئی تھی. اور وہ قوم کس طرح ڈیوائیڈ ہوئی تھی؟ ایک گروہ تو وہ تھا جو کہ اس جرم میں نہ انہوں نے حصہ لیا، اور دوسروں کو بھی وہ لوگ منع کرتے رہے کہ نہیں یہ بات غلط ہے، مت کرو. ایسے لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے، سلامت رکھتا ہے، جو کہ جرم میں حصہ بھی نہ لیں، اس جرم میں ملوث بھی نہ ہو، اور اپنی حد الامکان کوشش تک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ جو ہے وہ ادا کرتے رہیں، یعنی نیکیوں کا حکم دیتے رہیں اور بدی سے روکیں. دوسرا ہو گیا تھا، ڈیوائیڈ ہو گیا تھا، اور دوسرا گروہ یہ تھا کہ نہ اس جرم میں انہوں نے حصہ لیا اور نہ دوسروں کو روکا. ایک تو وہ ہوتا ہے نا کہ آپ امر بالمعروف نہیں انل منکر بھی کرتے رہیں تو عین ممکن ہے کہ بچنے کی بھی کچھ امید ہو، لیکن انہوں نے دوسرا جو گروہ ہے انہوں نے جرم میں حصہ لیا اور دوسروں کو بھی نہیں روکا. اور تیسرا وہ گروہ جو کہ اس جرم میں شروع سے لے کے اینڈ تک جابر رہا، اس پر قائم دائم رہا. اور یہی واقعہ اب ان لوگ کا آگے چلتے ہوئے اس قوم کا سبت کے معاملے میں ہے، سیٹرڈے کے دن کے معاملے میں، کہ ہفتے کے دن کو اتنا اہمیت اور اتنی اہمیت کا حامل کیوں بنایا گیا اللہ کی طرف سے، وہ یہاں بات چل رہی ہے. تو اب ہم بسم اللہ کرنے جا رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اور آپ ان یہودی لوگوں سے اس بستی کا بھی، کانت حاضرۃ البحر، اس بستی کا بھی دریائے شور کے قریب آباد تھا، اس بستی کا بھی ساحل سمندر کے قریب آباد تھا. اصحاب سبت کا یہ دوستوں معاملہ ہے، اس کو ایلات کی بندرگاہ بھی کہتے ہیں، ایلات کی بندرگاہ.
اور یہی وجہ ہے کہ عرب اور اسرائیل کے درمیان جو 1967 میں جنگ ہوئی ہے اس میں اس کی اکنامک بلاکیج کری گئی ہے باقاعدہ، اسی ایلات کی بندرگاہ کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کے نزدیک یہ بہت اہم شہر ہے، اور یہ وہی شہر ہے جہاں پہ اصحاب سبت کا واقعہ ہوا، ہفتے والے دن کا معاملہ ہوا۔ اس سے پہلے تو تفصیلی احکامات یہاں آپ لوگ کو نظر آ رہے ہیں سورہ اعراف کے 21ویں رکوع میں، لیکن اس سے پہلے ہم لوگ سورہ بقرہ میں فنیشنگ ٹچز پڑھ چکے ہیں آلریڈی۔ لہٰذا یہاں آپ دیکھیں اس کو اور ایکسپلین کر کے بتایا جا رہا ہے، وَسَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اور آپ ان لوگوں سے اس بستی کا بھی واقعہ کریں جو کہ ساحل سمندر کے قریب تھا، حاضرۃ البحر، اذ یعدون فی السبت اذ تأتیہم حیتانہم، اور اس وقت کا حال بھی پوچھئے کہ جب وہ ہفتے کے بارے میں حد سے آگے بڑھ رہے تھے، اذ یعدون فی السبت، جبکہ وہ نافرمانی اور ناہنجاری کا راستہ اختیار کر کے ہفتے کے معاملے میں تجاوز کر رہے تھے، یعنی اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے اور معصیت کی وجہ سے اس حکم کو نہیں مانا۔ سمجھ لیجئے، اور کیوں انہوں نے اس حکم کو توڑا بھی۔ دیکھیں بیسیکلی یہ حکم تھا کہ اللہ نے ہفتے کے جو 7 دن رکھے ہیں اس میں اللہ نے فرمایا کہ ساتوں دن ٹھیک ہے بڑی مشکل ہو رہی ہے اگر تم لوگ کو عبادت کرنے میں، یہ یہودیوں کا معاملہ میں بتا رہا ہوں، تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے 6 دن تم لوگ عبادت نہ کرو، اپنے کام وغیرہ کرو۔ عبادت نہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے یہودیوں کو جو تورات کتاب دی ہے اس کو نہ پڑھو، اپنے بقیہ مشغول تمام جو ضروریات ہیں ان سے فارغ ہو جاؤ، فروغت اختیار کر لو، لیکن ہفتے کا دن جو ہوگا اس میں صرف اور صرف تورات پڑھی جائے گی اور اس کے احکامات پڑھے جائیں گے اور اس کو سمجھایا بھی جائے گا اور سمجھا بھی جائے گا، پڑھایا بھی جائے گا اور پڑھا بھی جائے گا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، اذ یعدون فی السبت، جبکہ وہ ہفتے کے بارے میں نکل گزرے، یعنی حد سے آگے گزر گئے، یوم سبتہم شرعا و یوم لا یسبتون، جبکہ ان کے ہفتے کے روز دریا کی مچھلیاں یوم سبتہم شرعا، دریا کی مچھلیاں ظاہر ہوتی تھیں، وہ یوم لا یسبتون، اور جب ہفتے کا دن نہیں ہوتا تھا لا تأتیہم، ان کے سامنے نہیں آتی تھیں۔ کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون، ہم اسی طریقے سے ان پر آزمائش اپنی پوری کرتے ہیں اس سبب سے، بما کانوا یفسقون، کہ وہ پہلے ہی بے حکمی کا راستہ اختیار کیے ہوئے تھے۔ اب یہ سمجھ لیجئے، یہ جو شرعا کا آپ نے لفظ یہاں دیکھا ہے، مچھلیاں جو ہوتی تھیں، ظاہر بات ہے یہ جو مچھلیاں ان کے کسی ساحل سمندر کے قریب یہ شہر جو آباد تھا جس کو میں نے کہا ایلات کی بندرگاہ، یہاں آپ سب کو معلوم ہے کہ اللہ نے ایک چھٹی حص، سکس سینس اس جانور کو بھی دی ہے، مچھلیوں کو بھی، کہ جب وہ آلریڈی دیکھتی تھی کہ ہفتے کے بارے میں تو یہ لوگ ہمیں پکڑتے ہی نہیں ہیں، ہفتے کے معاملے میں تو یہ لوگ یہ ہے کہ اللہ نے جب قانون بتایا ہوا ہے کہ مچھلیوں کو نہیں پکڑنا ہے تو چلو اس چیز کا مزہ لیتے ہیں، اور ڈیرا لگاتی تھیں۔ اور یہ جو آپ کو معلوم ہے مچھلیوں کی عادت ہوتی ہے، تھوڑا اچھلتی ہیں سمندر کے اندر اور پھر دوبارہ اندر چلے آتی ہیں، پھر اچھلتی ہیں پھر اندر جاتی ہیں، اس کو کہتے ہیں اٹکیلیاں کرنا، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ ہفتے کے دن تو یہ لوگ پکڑیں گے نہیں، تو ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ تو یہ معاملہ انہوں نے بھی کیا، مچھلیوں نے بھی کیا۔ اور یوم لا یسبتون، پہلے تو کچھ مچھلیاں سامنے آتی تھیں ان کے، مطلب ان کی جیوں کو تنگ کرتی تھی، دلوں کو تنگ کرتی تھی اور ناگوار گزرتی تھی کہ اللہ نے تو ہاتھ روکے ہوئے ہیں، کیسے ان کا شکار کریں۔ اور یوم لا یسبتون، اور جب ہفتے کا دن نہیں ہوتا تھا تو ان کے سامنے بھی نہیں آتی تھیں۔ یہ اللہ نے چھٹی ہنس رکھی ہے، مطلب مزید ان کو یوں سمجھیے کہ غصے کی آگ اور بھڑکانے کے لیے اور اپنی عقل کو ہی سب کچھ سمجھنے کے لیے ان کے اندر یہ اللہ نے حص رکھی ہے۔ لا تأتیہم، اور مچھلی، اور جب ہفتے کا دن نہیں ہوتا تھا وہ نہیں آتی تھی، لا تأتیہم کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون، اسی طریقے سے ہم آزمائش میں رکھتے ہیں ان لوگوں کو جو کہ پہلے ہی بے حکمی کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ ویسے اوورآل دنیا تو ہے ہی آزمائش کی جگہ، جو اللہ کا نافرمان ہوگا اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو سزا دے گا، بما کانوا یفسقون، فسق و فجور اور ناہنجاری کی کیفیت میں اللہ تعالیٰ آزماتا بھی ہے۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهَ، اور اس وقت کا حال بھی پوچھئے کہ جب ان میں سے ہی ایک جماعت نے یوں کہا، لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهَ، کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو، کیوں واضح و نصیحت کرتے ہو، کیوں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے رہے ہو، اللہ مہلکہم، جبکہ اللہ تعالیٰ تو ان کو ہلاک کرنے والا ہے، او معذبہم، یا ان کو سخت سزا دینے والا ہے، عذاباً شدیدا، شدید ترین۔ یہ یہاں کس سے بات ہو رہی ہے؟
یہاں سوال اس دوسرے گروپ سے ہو رہا ہے. یہ جو پہلا سوال ہے جیسے میں نے کہا دوسرے گروپ سے. جس طرح آپ لوگ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے جو گائے والا واقعہ چلا ہے سورہ بقرہ میں، اور اسی طریقے سے بچھڑے والا معاملہ جو چلا ہے سامری نے جو فتنہ جنم دیا تھا، ان سارے جرائم میں ہمیشہ یاد رکھیں قومیں تین حصوں میں بڑھ جاتی ہیں. یہاں جو بات ہو رہی ہے، پہلا سوال جو کیا جا رہا ہے وہ کس سے کیا جا رہا ہے؟ وہ دوسرے گروپ سے کیا جا رہا ہے. یعنی ایسا گروپ جو کہ نہ اس جرم میں حصہ لیا انہوں نے، اور نہ کسی کو کرنے دیا. یعنی منع بھی نہیں کیا، بلکہ منع بھی نہیں کیا ان سے. یہاں پہ دیکھیں یہاں بات چل رہی ہے کہ قالوا معذرة الى ربکم وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهَ. جبکہ اس جماعت میں سے ایک جماعت نے ایسا بھی کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کیے جاتے ہو جن کو اللہ تعالیٰ ہی ہلاک کر دے گا. یعنی ان پر واضح نصیحت نہیں کرو، ہماری طرح زندگی گزارو. تم کیوں واضح نصیحت کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے ہم تو تمہیں دیکھ رہے ہیں کہ تم اس جرم کا ارتکاب نہیں کر رہے، اس جرم کی طرف نہیں تمہارے ہاتھ آگے بڑھ رہے ہیں، اللہ کی جناب میں شرک نہیں کر رہے ہو. ٹھیک ہے تمہارا طرز عمل بھی اچھا ہے، تو اپنے تک یہ رکھو نا طرز عمل. دوسروں کو کیوں کر رہے ہو؟ دوسروں کو کیوں؟ اپنی طرف زندگی گزارو، اچھے طریقے سے زندگی گزارو، اچھا کھاؤ پیو. ٹھیک ہے تم اپنے 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 تقاضے پورے کر رہے ہو، تمہارے لیے ساری چیزیں حلال ہیں، صحیح بات ہے. دوسروں کو کیوں نیکی کے دعوتیں دے رہے ہو، اور دوسروں کو کیوں جو ہے وہ برائی سے روک رہے ہو؟ اور کہتے کیا تھے؟ اللہ کی بیس پہ مہلکہم او معذبہم. اللہ تعالیٰ تو بات یہ ہے کہ اللہ ہلاک کر دے گا ایسی قوم کو، تم اس میں کیوں خون پسینہ صرف کر رہے ہو؟ عذاباً شدیدہ، یا سخت عذاب دے دے گا. لیکن یہاں دیکھیں آگے کس سے خطاب ہے؟ قالوا معذرة الى ربکم. اب ظاہر بات ہے ایسی قوم جو کہ اللہ کی جناب میں توبہ استغفار تو ساتھ ساتھ کرتے ہی ہیں، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بھی فریضہ انجام دیتے ہیں، ان کے بارے میں کیا بات آ رہی ہے؟ قالوا معذرة الى ربکم. انہوں نے جواب دیا، یعنی یہ اب دوسرا گروپ. کیا جواب دیا انہوں نے؟ قالوا معذرة الى ربکم، کہ تمہارے اور اپنے رب کے آگے ہم عذر کیا پیش کریں گے پھر؟ اگر ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کریں تو اپنے رب کے روبرو عذر کرنے کے لیے ہمارے پاس اور کیا جواب ہوگا؟ قالوا معذرہ، ہم کیا عذر پیش کریں گے الی ربکم، اپنے رب کے پاس. ولعلہم یتقون، تاکہ وہ شاید ڈر جائیں. کہ ہم آخری وقت تک یا اللہ ڈٹے رہے اس جرم سے، خود بھی روکے رہے اور دوسروں کو بھی روکتے رہے. لیکن اس سے ایک آگے کی منزل ہے وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ ان کی قوم تقوی پہ آ جائے. یعنی ہم آخری وقت تک ڈٹے رہیں گے، ہم نے اپنی بات نہیں چھوڑنی ہے، اللہ کا کلام آگے تک پہنچانا ہے. تو شاید ان میں تقوی آ جائے. ایسا ہو تو سکتا ہے نا کہ بھلے 100 لوگ نہ مانے، 1000 لوگ نہ مانے، لیکن ایک شخص تو تقوی کی راہ اختیار کر سکتا ہے ہماری اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے انجام دینے سے. بھی فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت علی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ کوئی ایک شخص بھی تمہارے ذریعے سے اے علی اگر ہدایت حاصل کر جاتا ہے تو یہ تو بہت بڑی ایک نعمت ہے، یہ تو سرخ اونٹوں سے بہتر کی ایک اجرت ہے، سرخ اونٹوں سے بہتر ہے یہ معاملہ. تو یہ معاملہ بہت اہم ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، جن کو آج کے لوگوں نے ٹیک فار گرانٹیڈ لے لیا ہے کہ اپنا کھاؤ پیو انجوائے کرو، ڈاکٹر انجینئر بنو، ایگزامز نکالو، باہر نکل جاؤ، والدین کو یہیں چھوڑو، یہی ساری چل رہی ہے نا چیزیں. اپنی کوٹھیاں بناؤ، اپنی حویلیاں بناؤ، اور کما کے زیر زمین ہو کے مر کے دفن ہو جاؤ. اگر یہی اس چیز کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ قرآن کیوں نازل کرتا؟ سوچیں نا آپ لوگ. اسی لیے آگے دیکھیں اب یہاں دوسرے گروپ کے بجائے اب وہ تیسرے گروپ سے معاملہ آ رہا ہے. تیسرے گروپ سے، ایک تو وہ گروپ تھا جو کہ نہ جرم کر رہا تھا نہ کسی کو روک رہا تھا، دوسرا وہ تھا جو کہ جرم بھی نہیں کر رہا تھا لیکن دوسروں کو روک رہا تھا آخر وقت تک، اور تیسرا وہ گروہ تھا جو کہ اینڈ تک لگا رہا اسی جرم میں، یعنی اصحاب سبت میں ہی لگا رہا. یہ کرتے کیا تھے یہ بھی سمجھ لیجئے. ہفتے کے روز کے معاملے میں یہ لوگ کرتے کیا تھے کہ جگہ جگہ اس ساحل سمندر پہ گڑھے کھود دیتے تھے اور آگے کا راستہ سمندر کا بلاک کر دیتے تھے. تو مچھلیاں بھی ابل کر آ جائیں. تو انہوں نے ہفتے کے دن تو مچھلیوں کو ہاتھ نہیں لگایا بلکہ وہ گڑھے کھودے صرف، اور جب ساری مچھلیاں ہفتے کے روز جمع ہو گئیں اور اگلا دن لگ گیا تو اتوار کو مزے سے پکڑتے تھے اور کھا جاتے تھے. تو یہ تو معاملہ حل نہیں ہوا نا. ہفتے کو تو معین ہی اللہ نے اس لیے کیا تھا کہ بھائی 6 دن جو ہے وہ کام کاج کر رہے ہو ٹھیک ہے، لیکن
جو 7واں دن ہے، اگر ہفتے کا دن وہ 7واں دن ہے تو اس میں تورات پڑھو، پڑھاؤ، سمجھو، سمجھاؤ، عام کرو، اور اس پر توبہ بھی کرو، استغفار بھی کرو۔ فیہ ہدی و نور، اس میں تورات میں اللہ نے کہا ہے ہدایت بھی ہے، نورانی احکامات بھی ہیں۔ اب ظاہر بات ہے جب مچھلی پکڑی یا نہ پکڑی یہ تو بات برابر ہوئی ہو گئی نا، کیونکہ وہ دن جو تھا وہ تو اللہ کی یاد میں صرف کرنا تھا، اللہ کی ذکر و اذکار میں گزارنا تھا۔ تو حکم اور شریعت کا تو یہودیوں نے مذاق اڑایا اس طرح، کیونکہ حکم کی روح تو ختم ہو گئی نا، فائدہ کیا ہوا پھر اللہ کے اس طرح باقاعدہ حکم دینے کا؟ اگر انسان جو ہے روح کی اہمیت کو ہی نہ سمجھے، دین اسلام کی شریعت کو ہی ہنسی مذاق ٹھٹا بنا لے، تو فائدہ کیا ہے پھر؟ فلما اتوا ما نهوا عنه فلما نسوا ما ذکروا به، اور جب وہ اس امر کے تارک میں ہی جو ان کو سمجھایا جاتا تھا بھول گئے کہ اللہ سے ملاقات بھی ہے، اور بھول گئے کہ اللہ کے رسول کی بھی کوئی اہمیت ہے، اور ساری چیزوں کے اہم تقاضوں کو بھول گئے، دین کی اور شریعت کے اہم تقاضوں کو بھول گئے، اور اسی جرم میں لگے رہے، سب کے معاملے میں مچھلیاں پکڑتے رہے۔ لیکن اللہ نے کیا کہا؟ جب وہ ہماری نصیحت کو بھول گئے، واعظ و نصیحت اور ذکر اذکار کی چیزوں کو بھول گئے، انجینا الذین ینہون عن السوء، تو ہم نے ان لوگوں کو بچایا ہے جو کہ بری بات سے روکتے تھے۔ یہ جو روکتے تھے وہ بچ گئے، یعنی جو پہلا گروپ ہے اور جو تیسرا گروپ ہے وہ بھی اللہ کے عذاب اور قہر سے بچ نہیں سکا۔ جو پہلے خود بھی بچے رہے اس جرم سے، گھنونے جرم سے، اور پھر لوگوں کو بھی اویئر کرتے رہے، لوگوں کو بھی سمجھاتے رہے نہیں اللہ کے غضب کو دعوت مت دو۔ اسی لیے ان کے دیکھیں اللہ نے شان غفاری کے ساتھ ایک ذکر کرا ہے اور شان ستاری کے ساتھ بتایا ہے انجینا الذین ینہون عن السوء، کہ ہم ان کو بچا لیتے ہیں، اس بری بات سے منع کرنے کی بیسس پہ ان کو بچا لیتے ہیں۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ہم تو جو ظالم لوگ ہیں ان کو پکڑیں گے بعذاب بئیس بما كانوا يفسقون، اس سخت عذاب اور زیادتی کرنے کی وجہ سے، بما كانوا يفسقون، جو کہ ان کے اپنے ہاتھ آگے بھیج رہے ہیں اور وہ فسق و فجور والی زندگی بھی گزار رہے ہیں۔ لہٰذا یہاں ایک بات سمجھ لیجئے، کیونکہ میں چاہتا یہی ہوں کہ یہ بات ابھی واضح ہو جائے تاکہ آپ لوگ کے دلوں میں کوئی خلش باقی نہ رہے۔ دیکھیں لفظی اور صراحتاً جو جملہ ہے اس آیت کا اور جو لفظی معنی ہیں اس آیت کے وہ تو یہی ہیں، فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینہون عن السوء، کہ جب وہ اس ہماری نصیحت کو بھول گئے، ہمارے اس قول و اقرار اور میثاق کو بھول گئے، انجینا الذین ینہون، ہم تو بچا لیتے ہیں ان لوگوں کو جو کہ واعظ و نصیحت کرتے ہیں، جو کہ بری باتوں سے روکتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے ہیں، ان کو بچاتے ہیں۔ لیکن جو ظالم ہیں ان کو پھر ہم عذاب کے کٹہرے میں پہنچا کر ایک سخت عذاب میں پکڑتے ہیں۔ جو صراحتاً جملوں کے ترجمے ہیں وہ تو یہی ہیں آیت کا ترجمہ، کہ جو درمیانی گروہ ہے اس کے ایک تو دیکھیں 3 گروہ میں نے آپ کو بتایا، ایک گروہ وہ جو کہ شروع سے لے کے اینڈ تک اس جرم کو کیا ہی نہیں اور دوسروں کو بھی روکا، دوسرا وہ گروہ جو کہ شروع سے اینڈ تک کیا ہی نہیں اس جرم میں، ملوث ہی نہیں رہا لیکن لوگوں کو بھی نہیں روکا، اور تیسرا گروہ وہ جو کہ شروع سے اینڈ تک اسی معاملے پہ قائم دائم رہا۔ اب جو پہلا گروہ ہے اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بھائی جو نیکی کرے گا اور خود بھی بچا رہے گا گناہ سے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، تو اس کو میں انشاءاللہ نام اور نوازوں گا، اور زیادہ راحتیں دوں گا، اور زیادہ آسائشیں دوں گا، دنیا میں اور آخرت دونوں میں کامیابیاں دوں گا۔ دوسرا گروہ وہ تھا جو کہ شروع سے لے کے اینڈ تک اس بات پر قائم دائم رہا کہ نہیں اصحاب سبت نے ہمیں مچھلیاں ہی پکڑنی ہیں اور ہمیں بچھڑے کے آگے ہی معبودگی اختیار کرنی ہے، یہ ساری چیزیں کرتے تھے۔ تو اس گروہ کے بارے میں یہاں یہ بھی بتا دیا کہ ایسا گروہ جو ہے وہ ہلاک ہوگا، ہلاک۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ، جو کرتے ہیں زیادتی کرتے ہیں وہ ظالم جو ہیں وہ برباد ہوں گے، ہم اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو عذاب دیں گے۔ لیکن جو درمیانی گروہ ہے دیکھیں یہاں دوستوں اس کے بارے میں خاموشی ہے، اور اس خاموشی کا ایک مسکنسیپشن اٹھایا ہے۔ دیکھیں سورہ مائدہ میں، کیونکہ دیکھیں یہاں ان گروہوں کی خاموشی ہے جو کہ خود بھی جرم نہیں کر رہے تھے اور دوسروں کو بھی نہیں روک رہے تھے، کہ ہمیں اپنی نمازیں بہت محبوب ہیں، ہمیں اپنے عمرے حج بہت محبوب ہیں، اہل و عیال بہت محبوب ہیں، ہمیں اپنا کاروبار، اپنا بزنس، اپنی محلیں بہت محبوب ہیں۔ تو ان کے بارے میں دیکھیں ایک مسکنسیپشن ہے کہ ٹھیک ہے اپنا کماؤ، کھاؤ، پیو، انجوائے کرو اور مر جاؤ، یہی زندگی ہے، اور لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ دینے کے لیے تم کیوں آ رہے ہو؟ علماء ہیں نا، عالم دین ہے، وہ کر لیں گے۔ تو لہٰذا یہاں سمجھ لیجئے، کیونکہ یہ مضمون پہلے آ چکے سورہ مائدہ میں، علیکم انفسکم لا یضرکم، جس کے بارے میں حضور کے
سب سے عظیم الشان ہستی حضور کے بعد حضرت ابو بکر عمر عثمان علی، یہی ڈسینڈنگ آرڈر ہے نا خلافت راشدہ کا، خلافت کا۔ تو دیکھیں وہاں جو سورہ مائدہ پڑھی وہاں پہ کیا بتایا حضرت ابو بکر نے، باقاعدہ اس آیت کے بعد خطبہ دیا ہے کہ لوگوں یہ جو آیت ہے سورہ مائدہ کی، علیکم انفسکم لا یضرکم، کہ تم پر ذمہ داری ہے اپنی جان کی، لا یضرکم، جو دوسرے گناہ کر رہے ہیں ان کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے۔ تو حضرت ابو بکر نے اس آیت کے بعد سمجھا کر باقاعدہ خطبہ دیا ہے کہ اے لوگوں میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اس آیت کو غلط سمجھ رہے ہو، اور تمام صحابیوں کو متنبہ کرا اس بات پہ کہ نہیں، اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی حد الامکان کوشش کرو، دعوت بھی دو، تبلیغ بھی دو، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ بھی انجام دو، ساری چیزیں کرو، ساروں کی حیثیت کو کامل طریقے سے پورا بھی کرو، اپنی حد الامکان کوشش بھی کرو، لیکن ان تمام کوششوں کے باوجود بھی اگر کوئی ناحق زندگی گزارنا چاہے اور کوئی ایمان نہ لائے تو پھر تمہاری ذمہ داری نہیں ہوگی۔ لیکن انسان ان آیات سے دیکھیں چاہتا ہے ذمہ داریوں سے بچنا، ذمہ داریوں سے فرار، تو ان آیات سے بہانے ڈھونڈتا ہے، حالانکہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے بارے میں باقاعدہ ایک حدیث موجود ہے، باقاعدہ حدیث موجود ہے، اور وہ بڑی خوبصورت ہے، جو کہ میں چاہتا ہوں آپ لوگ کو سمجھا دوں، اور آگے چل کے آپ لوگ کو پتہ ہوگا قرآن مجید کی روح سے بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اور وہ کیا ہے حدیث کہ حضور نے فرمایا کہ اے حضرت، کہ فلاں فلاں علاقے میں فلاں فلاں جو بستی ہے اس کو تلپٹ کر دو، جس طرح جس طرح عمورہ اور سمود کی بستیوں کو الٹا کیا گیا ہے نا، آسمان والا حصہ نیچے زمین بوس ہو گیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ پاکستان میں موئنجو دڑو یہ بھی جو شہر ہے اس میں بھی اس طریقے کا مطلب اللہ عالم کوئی ایسی قسم کی نحوست آئی۔ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں حدیث میں فرمایا کہ فلاں فلاں بستی کو تلپٹ کر دو، تو حضرت جبریل نے حیرت انگیز انداز سے پوچھا کہ یا اللہ تعالیٰ میں اس کو کس طرح تلپٹ کر دوں، یہاں پہ تو تیرا ایک بہت مطیع اور فرما بردار اور نیک و کار بندہ ہے، جس کی ایک لہجے میں بھی اور ایک سیکنڈ بھی تیری اطاعت کے بغیر نہیں گزرا اور تیری نافرمانی لے کر نہیں گزرا، بلکہ ہر سیکنڈ اس کا عبادت میں گزرا ہے، تو کیا یا اللہ وہ جس بستی میں آباد ہے اس بستی کو بھی الٹ دوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کیا جواب دیا، بڑا سخت جواب ہے یہ دوستوں، اقربها علیہ وعلیہم، کہ نہیں 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 نہیں، پہلے پلٹو اس پوری بستی کو خود اس نیکوکار شخص پر، پہلے اس پر پلٹو پھر دوسروں پر پلٹو۔ یہ معاملہ کیوں ہوا آپ نے سوچا کبھی؟ پھر حضرت جبریل نے کہا ایسا کیوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا اس لیے کہ چہرے کا رنگ میری غیرت کی وجہ سے کبھی متغیر نہیں ہوا، اس کے سامنے شریعت کی دھجیاں اڑتی رہی ہیں، احکامات پامال ہوتے رہے، لوگ گناہ میں گناہ اور شرابوں کے اڈے چلاتے رہے، زنا اور ظلم کے اڈے چلاتے رہے، لیکن یہ شخص اپنے دھندوں میں لگا رہا، اپنے کاروباروں میں لگا رہا، اپنی نوافل میں لگا رہا، ذکر اذکار میں لگا رہا، درس قرآن میں لگا رہا۔ یہ بھی تو ایک چیز ہے نا، اب درس قرآن بھی آپ اٹینڈ کر رہے ہیں تو ان کو بطور ذمہ داری بھی تو سمجھے نا، یہ تھوڑی کہ صرف ٹرانسلیشن سن کے سو جائیں۔ تو یہ اپنے ذکر اذکار میں لگا رہا، نوافل میں لگا رہا، لہٰذا یہ دوسروں سے بڑھ کر مجرم ہے۔ اقربها علیہ وعلیہم، پہلے پلٹو اس بستی کو اس شخص پر، پھر دوسروں پر پلٹنا۔ اور یہ تو معاملہ حدیث کی روح سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تو خود قرآن سے ثابت ہے، سورہ انفال میں واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، اور ڈرو اس دن سے اے انسانوں جس دن وہ فتنہ صرف اور صرف ان لوگوں پر نازل نہیں ہوگا جو کہ ظلم کر رہے ہیں، خاص ان پر نازل نہیں ہوگا، الذین ظلموا منکم خاصہ، بلکہ وہ فتنہ جب دنیا میں کوئی اجتماعی سزا آتی ہے تو یہ سمجھ لیں صرف گناہ گاروں کو لپیٹ میں نہیں لیتی، بلکہ ان کے ساتھ نیکوکار بھی لپیٹ میں آ جاتے ہیں، نیکوکار بھی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ دنیا میں اجتماعی زندگی کا ایک یہاں پہ جو معاملات ہوں گے وہ اجتماعی ہوں گے، لیکن آخرت میں انڈیویجول بیسس پہ معاملہ ہوگا۔ آخرت میں وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ہر شخص جو اللہ کے آگے آئے گا وہ اجتماعی نہیں انفرادی آئے گا، لیکن دنیا میں ہمارا یہ معاملہ ہے۔ لہٰذا یہاں دیکھیں ایک امید دلائی گئی ہے سورہ انفال کے ذریعے سے کہ جو امر بالمعروف کا فریضہ انجام دیتے رہیں گے آخری دم تک اللہ ان کی کوششوں کی قدر کرے گا
اور ان کو بچا لے گا آخرت کے عذاب سے. اس لیے یہاں فرمایا وَيَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا, اور ہم بچا لیں گے ان لوگوں کو جو کہ بری بات سے روکتے تھے, جو بری بات سے روکتے تھے. کیونکہ دیکھیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کرنا بھی تو ایک گناہ ہے نا. آپ کے سامنے آپ کا مسلمان بھائی اگر دوزخ میں جا رہے ہے تو ڈونٹ یو تھنک کہ آئی شوڈ اسٹاپ ہم, آئی شوڈ ہیو مور اسٹرگلز آن ہم اور ہر. لیکن اللہ تعالیٰ ظالموں کو پھر ہلاک کرتا ہے. لیکن اپنی حد الامکان کوششوں کے باوجود اگر انسان کوئی ناحق راستہ اختیار کرنے جا رہا ہے تو پھر آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن اپنی پوری کوشش تو کریں. آپ نے خود اس سسٹم کو, ہم نے خود اس سسٹم کو ریکنسائل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو اللہ تعالیٰ تو پوچھے گا نا قیامت کے دن کہ ڈیڈ یو گیٹ ریکنسائلڈ ود دیٹ سسٹم جو میری بغاوت تھا, میرے احکامات کی پسے پش ڈالنے پر مبنی تھا, میرے احکامات اور شریعت اسلام کی دھجیاں اڑانے پر مبنی تھا. یو ہیو ریکنسائلڈ ود دیٹ سسٹم, یو کین ناٹ ریکنسائل ود دیٹ سسٹم, یو شوڈ چینج دیٹ سسٹم. اور اس کے لیے اعلی کار کیا ہے؟ یہ قرآن مجید ہے, اس کو پڑھیں اور پڑھنے کا حق ادا کریں جتنا کر سکیں. کوئی انسان اس زندگی بھر میں بھی قرآن مجید کا حق ادا نہیں کر سکتا. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ, اچھا فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا, یعنی وہ جب جس کام سے ان کو منع کیا گیا کہ یہ اصحاب سبت ہفتے کے دن کا معاملہ اس طرح حرکتیں مت کرو, مچھلیوں کو جانے دو, مت پکڑو ہفتے کے دن. لیکن جب انہوں نے ہمارے احکامات کو منع کیا, مانو اور حد سے آگے نکل گئے, عنہ مانو عنہ, اس سے آگے نکل گئے اور گناہ میں اضافہ کر لیا, قلنا لہم, تو ہم نے بھی کہہ دیا کونوا قردۃ خاسئین, کہ اب بن جاؤ ذلیل و خوار بندر. سارے مرد حضرات, بیوی بچے رات کو سوئے, صبح اٹھے, سب بندر بندریاں بن کے گلیوں میں گھوم رہے ہیں اس شہر کی. تو یہ تو معاملہ ہے. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, اور یہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے, بالکل یاد کرنے کے قابل ہے کہ جب آپ کے رب نے ہی یہ بات بتا دی تھی, لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, کہ میں ان یہودیوں پر قیامت تک کے, قیامت کے دن تک, مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ, ایک تو لازماً میری یہ بات واضح ہو جائے گی ان یہودیوں پر قیامت تک کہ میں ان لوگوں کے اندر ایسے ایسے شخص اٹھاتا رہوں گا, یسومہم سوء العذاب, جو کہ ان کو شدید ترین تکلیفیں دے گا, شدید ترین عذابوں میں جھونکے گا. ان ربک لسریع العقاب, بے شک آپ کا رب جو ہے وہ بہت جلد سزا دینے میں بھی ہے, وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم, اور آپ کا رب یقیناً غفور بھی ہے, رحیم بھی ہے. اللہ کی ذات جو ہے غفور بھی ہے, رحیم بھی ہے. اسی طریقے سے اللہ کی ذات عزیز ذو انتقام بھی ہے. ابھی آپ کا معاملہ ہے, آپ کا طرز عمل ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس کی کس شان کے مستحق بناتے ہیں. لہٰذا یہاں دیکھیں یہودی اس شان کے مستحق نہیں بن سکے, اس لیے کیا فرمایا, وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ, قیامت تک اللہ تعالیٰ ان یہودیوں میں جو جیوز ہیں آج یہ بدنام کیوں ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا فرمان ہے. یہاں پہ اللہ کا فرمان یہ ہے کہ قیامت تک میں ان میں ایسے لوگ اٹھاتا رہوں گا جو ان کو ذلیل و خوار کر کے رکھیں گے. اور یہ ذلیل و خوار تو سن 70 سے ہو رہے ہیں, عیسوی سے, سن 70 عیسوی سے. جو رومن ٹائٹس امپائر کا تھا اس نے جو سیکنڈ ٹیمپل گرایا ہے, جو کہ حضرت عزیر کے زمانے میں بن گیا تھا, اس نے دوبارہ گرایا ہے. 1,33,000 یہودیوں کو یروشلم نے قتل کیا ہے, کونے کھدڑوں سے پکڑ پکڑ کے لائے ہیں اور فلسطین سے بیٹھ کے نکالے ان لوگوں کو. تو یہ مغضوب علیہم قوم, اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قدر نہیں کری, تورات کی قدر, احکام اور شریعت کی قدر نہیں کری. آج ہم خدا نہ کرے یہ سوچ کے کرنا شروع کر دیں یہ کہ ہم تو امت محمدی ہیں, اینڈ وی آر دا چوزن پیپل آف دی لارڈ, تو ہم کہاں جائیں گے پھر؟ ایک نتیجہ تو ہمارے سامنے ہے, کیا ہمیں بھی ابھی نظر نہیں آ رہا؟ لیکن اللہ کا قانون یہ رہا کہ قیامت تک ایسے لوگوں کو اٹھاتا رہا ہے اللہ. ان کا جو ڈائسپورا اسٹارٹ ہوا ہے, یہ ہجرت کہتے ہیں اس کو, ڈائسپورا ہی سن 70 عیسوی اسٹارٹ ہوا ہے. کوئی شخص فلسطین سے ہٹ کے امریکہ چلا گیا, کوئی شخص فلسطین سے ہٹ کے یورپ چلا گیا, رشیا چلا گیا, انگلینڈ چلا گیا, ہر جگہ گھومے ہیں یہ لوگ, ہر جگہ. لیکن آج ان لوگوں نے اپنی بیس اسٹرانگ کر لی ہے, بہت بڑی بیس اسٹرانگ کر لی ہے. لیکن یہ اللہ کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ لازماً ایسے شخصوں کو اٹھاتا رہے گا. اچھا خیر, یہ تو بہت پرانی بات ہے, سن 70 عیسوی. یہ تو آپ لوگ کو لگ رہا ہوگا ڈاکٹر شارق جو ہے وہ فیری ٹیل سنا رہے ہیں اور دادی ماں کی کہانیاں سنا رہے ہیں. لیکن آج اگر آپ لوگ اپنی نصف صدی میں ہی دیکھ لیجئے, پچھلی صدی جو گزری ہے یا یہی صدی غالباً, اس صدی میں جو اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کو سزا دی ہے, کس کے ہاتھوں دی ہے آپ بتائیے مجھے؟
اس کی آخری مثال آپ لوگ کو اس صدی میں نظر آئے گی ایڈولف ہٹلر کے نام سے. 60 لاکھ یہودی اس نے قتل کروائے ہیں. 60 لاکھ. کچھ کتابوں میں آتے ہیں 40 لاکھ کروائے ہیں، لیکن 40 لاکھ بھی تو کم نہیں ہے نا. اور ہولو کاسٹ اس نے قائم کروائی ہے کونے کھدڑوں سے پکڑ پکڑ کر. اور پھر جو ان کا معاملہ کیا ہے، اللہ اکبر، آپ کی سوچ ہے. کیونکہ ظاہر بات ہے اتنوں کو قتل کرے گا، 60 یا 40 لاکھ جتنے بھی، 6 ملین جتنے بھی قتل کرتا ہے، تو ان کی باڈیز کہاں جائے گی؟ ہاؤ ٹو ڈسپوز آف دی ڈیڈ باڈیز کہاں جائیں گی؟ تو باقاعدہ کنسنٹریشن کیمپس بنائے گئے، گیس چیمبرز بنائے گئے، اسپیشل پلانٹس بنوائے گئے. پہلے ان یہودیوں کو ایک کمرے میں ڈالا، اسپیشل پلانٹس میں ڈالا. پھر آگے گئے، پورے کے پورے 60 لاکھ یہودی دوسرے کمرے میں گئے تو ان کے سارے بال اتروا دیے. سارے بال اتروا دیے. اور ان بالوں کی انہوں نے قالینیں بنائی ہیں، ہیومن ہیئر کارپیٹس، جن پر نازی بڑے مزے سے چلتے ہیں. اسی طریقے سے اگلے جگہ گئے، کپڑے اتار لیے، مرد عورت سب کو برانہ کھڑا کر دیا. یہودیوں کا معاملہ بتا رہا ہوں، ابھی جو ہٹلر نے 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کروائے. کپڑے اتروا دیتا تھا، کہتا تھا کہ بھائی اس میں جو ہے وہ جوئیں پڑ گئی ہیں، خشکی پڑ گئی ہے، یہ وہ. کپڑوں سے پھر انہوں نے دوسرا کاروبار کھولے ہیں. اور پھر جب یہ سارے کے سارے برانہ ہو جاتے تھے تو ان کو خاص کسی کنسنٹریشن مشین اور گیس چیمبر میں لے جاتے تھے کہ ایک دم ان کو جو ہے بے ہوش کر کے ہی مار ڈالتے تھے. اور سانس جو ہے وہ ایک دم ہی ہٹ جاتی تھی، ختم ہو جاتی تھی. پھر ان کو کسی سلیب پہ رکھ کے، جس طرح آپ نے دیکھا ہے جانور جو ہے وہ ذبح ہو کے آگے جاتا ہے، قیمہ بن بن کے جاتا ہے، ان کو بھی کسی کنسنٹریشن مشین پہ بٹھا دیا گیا اور ہڈیوں کو مار مار کے چورا بنایا گیا. نہ خون کا پتہ ہے، نہ گوشت کا پتہ ہے، نہ کسی لوتھڑے کا پتہ. اور اینڈ میں جو برآمد ہو رہا ہے وہ ایک بدبودار ایک ربری مٹیریل نظر آ رہا ہے کالے کلر کا. اس کو وہ لے کر بھی چلے گئے کالے کلر کا. یہ سارے کے سارے نازی لے کر کہاں لے گئے؟ فرٹیلائزیشن کرنے لے گئے اپنے پلانٹس میں. انہوں نے باقاعدہ کھاد کے طور پر اس کو استعمال کیا ہے. سوچئے آپ لوگ کتنا شدید ترین عذاب. یہ عذاب کی جو مظہر ہے وہ آپ لوگ کو اس آیت نمبر 167 کے بعد نظر آ رہا ہے. وَإِذْ ربوں کا، اور وہ وقت یاد کرنے کے مطابق ہے کہ جب آپ کے رب نے یہ بات بتا دی تھی، الی یوم القیامہ، کہ قیامت تک من یسومہم سوء العذاب، کرتا رہوں گا، مسلط کرتا رہوں گا، جو کہ ان کو شدید ترین تکلیف دے گا. اور اللہ تعالیٰ سریع العقاب بھی ہے، جلد سزا لینے والا بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بھی ہے، بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا بھی ہے. اب یہ ہمارا معاملہ ہے، ہمارا طرز عمل ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس کی کس شان کا مستحق بنائیں. یا تو ظلم، یا عزیز ذو انتقام، زبردست اور انتقام لینے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو آخرت کے مرحلے سے بھی آسانی سے گزارے. وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور اس کے بعد ہم نے دنیا میں ان کی متفرق جماعتیں کر دیں، الگ الگ ہو گیا. کوئی یہودی یورپ میں سیٹل ہو گیا، کوئی امریکہ میں، کوئی انگلینڈ میں، کوئی رشیا میں، ہر جگہ کوئی نہ کوئی سیٹل ہو گیا. صالحون، اس میں ایسی بھی بات نہیں ہے کہ سارے کے سارے ہی ناہنجار ہوں. منہم الصالحون، ان میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو کہ نیک ہیں، صالح ہیں. ومنہم دون ذالک، اور اکثریت ان میں ایسی بھی ہے، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ اس کے برعکس ناہنجار، نافرمان اور گناہ گار بن کر اپنی حیثیت گزارتے ہیں، اپنی زندگی کا دائرہ وسیع کرتے ہی نہیں ہیں. وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، اور ہم ان کو خوشحالیوں میں اور بدحالیوں میں آزماتے رہے. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ شاید اس سے ہی باز آ جاتے. اللہ عہد بھی رکھی، لیکن کوئی یہود بھی. اور یہی معاملہ آج اگر خدا نہ کرے ہم لوگ بھی دیکھیں کہ یہ پینڈیمک آئی ہوئی ہے اور اس سے بھی ہم لوگ نشان عبرت نہ لیں اور بطور اس کو فن اور انجوائمنٹ کر کے گزار دیں، تو عین ممکن ہے کل کو یہ وبا ختم ہو جائے، لیکن پرسوں ہمارے دل جو ہیں خدا نہ کرے مردہ نہ ہو جائیں، کہ دل اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو جائیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو بلوناہم، آزمایا، بلاؤ کی، حسنات و سیئات، صحت سے بھی اور خوش سے بھی، راحتوں سے بھی، آسائشوں سے بھی، وسیعات، بدحالیوں سے بھی، بیماریوں سے بھی، فقر و فاقے کی کیفیت سے بھی. لیکن کیوں؟ لعلہم یرجعون، کہ شاید تو وہ باز آ جائیں گے، رجوع کریں گے، لوٹیں گے، پلٹیں گے. فخلف من بعدہم خلف ورثوا الکتاب، پھر ان کے بعد ایسے لوگ ان کے جانشین ہو گئے جو کہ ایک دم ناہنجار تھے. ورثوا الکتاب، کہ کتاب تورات کو تو انہوں نے حاصل کر لیا تھا. یاخذون عرض هذه الادنی، لیکن اس دنیائے مال و متاع جو لیتے تھے، هذه الادنی، جو کہ اس گناہ کو بہت حقیر سمجھتے تھے.
یعنی اسی کتاب میں تحریفیں کر کر کے جو ان کے علماء کی عادت ہوتی تھی، اپنی من پسند فتوے نکالتے تھے. تو اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے ان کی، یوں سمجھیے کہ پکڑ کے انداز میں کہہ رہا ہے کہ اس چیز کے بعد بھی ان کے جانشین ہوئے، کتاب تورات کو انہوں نے حاصل تو کیا لیکن صرف اور صرف دنیا کا مال کمانے کے لیے حاصل کرا. وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، اور وہ کہتے تو بڑے متقیانہ انداز سے تھے سَيُغْفَرُ لَنَا، کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف کر ہی دے گا، ہم تو حضرت ابراہیم کی نسل سے ہیں، حضرت یعقوب کی نسل سے ہیں، تو ہمارے لیے تو سیلویشن گارنٹی. اتنے بڑے بڑے عالم دین موجود، اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے بڑے رسول موجود ہیں، تو ہمارا معاملہ وی آر دا چوزن پیپل آف دی لارڈ سیغفر لنا، تو اللہ معاف کر ہی دے گا. وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُ يَأْخُذُوهُ، ان کے پاس ویسا ہی مال و متاع آنے لگے تو اس کو لے. أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ، کیا ان سے اس کتاب کے اس مضمون کا عہد نہیں لیا گیا ہے؟ تورات کی کتاب کا عہد نہیں لیا گیا؟ میثاق قول و قرار نہیں لیا گیا الکتاب کتاب میں سے؟ اللہ یقول علی اللہ الا الحق، وہ کیا میثاق ہے کہ اللہ کے جناب میں کسی اور بات کی نسبت نہیں کریں گے سوائے حق بات کے، سوائے سچی بات کے، سوائے انصاف والی بات کے، سوائے عدل و قسط والی بات کے، اور کوئی بات اللہ کی جناب میں منسوب نہیں کریں گے. وہ درسوا، انہوں نے اس کتاب میں جو کچھ تھا اس کو پڑھ بھی لیا تھا. والدار الآخرہ خیر للذین یتقون، لیکن بات تو یہ ہے کہ آخرت والا گھر تو انہی کے لیے ملے گا، انہی کے لیے ہے اس دنیا سے بہترین، جو کہ تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں. للذین یتقون، تقوی، بچتے ہیں. افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو انسانوں؟ تمہیں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ تمہیں دنیا کا ساز و سامان مل کے بھی اگر آخرت نہیں مل رہی ہے تو لعنت ہونی چاہیے تمہاری طرف سے. اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ ساری چیزیں دے رہا ہے اور پھر بھی تمہیں اللہ نظر نہیں آ رہا ہے تو یہ معاملہ تو اچھا نہیں ہے نا. اسی کے برعکس مسکون بالکتاب، اور جن لوگوں کو ہم کتاب دیتے ہیں اور وہ اس کتاب کے پابند ہیں، پکڑ کے چمٹ کے رہتے ہیں اور پھر نماز بھی قائم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی یاد بھی تو ضروری ہے نا، اس کے لیے نماز قائم کرتے ہیں اٹینشن اور وثوق کے ساتھ، کہ کس ذات کے آگے کھڑے ہیں، جواب دہی کا ایک احساس ہو آخرت میں. تو اس کے لیے یہ ریکال ٹریننگ ہے. وقام الصلاۃ، نماز کی پابندی کرتے ہیں. ان لا نضیع اجر المصلحین، ہم ایسے لوگوں کا جو بھی عمل ہوگا، سالے لوگوں کے جو بھی اعمال ہوں گے ان کو ہم ضائع نہیں کریں گے، یہ بات سمجھ لیں. اور آخری آیت ہے وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، اور وہ وقت بھی قابل یاد ہے ان لوگوں پر کہ جب ہم نے پہاڑ کو اٹھا کر ان کو بطور چھت ان کے اوپر معلق کر دیا تھا. تھوڑی دیر کے لیے کوہ طور اٹھائے اور تمام یہودیوں کے اوپر مسلط ہو گیا. واقع بہم، اور تم کو تو یہ یقین ہو گیا تھا کہ یہ پہاڑ اب گرا اور ہمارا سورما بن جائے گا، اسٹیکر بن جائے گا. لیکن اللہ نے کہا خذوا ما آتیناکم، اللہ نے کہا قبول کرو اور اس کو پکڑ لو، یعنی تورات کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، بقوہ، اپنی حد الامکان قوت کے ساتھ. ما فیہ لعلکم تتقون، اور یاد رکھو ان احکامات کو اس میں سے جس سے توقع ہے کہ تم شاید متقی بن جاؤ. لعلکم تتقون، تقوی کی روش اختیار کر لو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ رویہ قرآن مجید کے ساتھ بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ساتھ کیوں نہ اچھا ہو کہ میں اور آپ ایک دم چمٹ جائیں. چمٹ جانے سے مراد یہ کہ اس کے ہر احکامات کو دنیا میں نہ صرف پڑھیں گے بلکہ پڑھائیں گے بھی، نہ صرف سمجھیں گے بلکہ سمجھائیں گے بھی، اور نہ صرف اپنے تک یہ عظیم الشان خزانے کو محدود کر کے رکھیں گے بلکہ اس خزانے کو دوسرے تک بھی پہنچائیں گے. تو اللہ کے فضل و کرم سے 21 رکوع ہمارے یہاں مکمل ہو گئے اور 45 منٹس بھی ہو گئے، 40 منٹس بھی کراس ہو گئے ہیں غالباً. کل انشاءاللہ جو 22واں رکوع ہے وہ بہت اہم ہے. ابتدائی جو آیات ہیں ان کو ذرا سننے کی اور سمجھنے کی کل کوشش کریے گا انشاءاللہ کل 10 بجے، کہ ہماری زندگی میں آنے کا بیسک مقصد کیا ہے وہ ہم لوگ کو آیت نمبر 100 جناب رسول اللہ کی بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ تم میں سے اگر کسی ایک کو قرآن مجید کی ایک آیت بھی پتہ ہو، یہ تو حضور نے عرفات کے میدان میں اختتامی بات فرما کے کہی تھی کہ تم میں سے کسی کو ایک آیت بھی پتہ ہو تو وہ پہنچا دے، اس کو آگے پہنچا دے.
تو قرآن مجید سے ہماری محبت کا تقاضا تو یہی ہونا چاہیے کہ اس کی ایک آیت بھی اگر آپ لوگ کو سمجھ آ رہی ہے تو اس کو بھی اپنی حد الامکان کوزی لگا کے آگے پہنچا دیا کریں، انشاءاللہ وہ آپ کا ایک بون آخرت کے لیے۔ تو یہاں اختتام کرتے ہیں، اور اب 3:15 بھی ہو، انشاءاللہ العزیز کل ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم، صدق اللہ العظیم۔